تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے گھر پر وقت دینا۔ انشاءاللہ حضرت نگران شورا اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگ گھر پر وقت دیتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو وقت دیتے ہیں تو پھر بھی پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں۔ سیدی وقت نے یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، جیسے کون کس کو وقت دے، کتنا وقت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں اس میں کچھ تقسیم ہمیں کرنی پڑے گی جی، کہ جیسے کون وقت دے، کتنا وقت دے۔ جی، سب سے پہلے ہے کہ والدین کا اولاد کو وقت دینا، یہ پہلا شروع یہاں سے ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو بھی میرا خیال ہے کہ یہ مناسب رہے گا، کیونکہ والدین کا اولاد کو وقت دینا یہ اولاد کے لیے اور اولاد کی تربیت کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے اولاد کا والدین کو وقت دینا، ٹھیک، یہ اس کا ہم دوسرا پورشن بناتے ہیں۔ صحیح۔ پھر ہے شوہر کا بیوی کو وقت دینا، اپنے بچوں کی امی کے لیے۔ اچھا، یہ اس کے بھی دو پورشن بنیں گے، ایک ہے پوری فیملی کو ٹائم دینا، جی، اور ایک ہے اکیلے، مطلب کہ پرٹیکولر، مطلب ایک بیٹے کو ٹائم دینا، الگ سے ایک بیٹی کو ٹائم دینا۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، تو اگر ہم گھر کے سربراہ سے چلتے ہیں، یعنی مرد سے چلتے ہیں، کہ ایک گھر کا آدمی ہے، مرد ہے، اس کے گھر میں اس کے والدین ہیں، تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس سائڈ سے گھر میں ایک بیٹا ہے، جی، پھر اس کے گھر میں ایک بیوی ہے، اس سائڈ سے وہ گھر میں ایک شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، اس سائڈ سے وہ گھر میں ایک والد ہے۔ تو اچھا، پھر ایک بعض اوقات خود بھی ہیڈ آف دا فیملی بھی ایک طرح سے وہ بن بھی جاتا ہے، تو پھر اس کی یہ مختلف حیثیت جو ہے نا، اس کو مختلف جگہوں پر وقت دینے کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اپنے والدین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے الگ سے اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ یعنی کبھی ماں چاہتی ہے کہ اپنے بچے سے بات کرے، باپ چاہتا ہے اپنے بیٹے سے بات کرے۔ اچھا، 3-4 بچے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شاید میرے دیکھنے سننے والوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو کہ بعض اوقات بیٹی کہتی ہے کہ ابو مجھے آپ سے اکیلے میں وقت چاہیے، کبھی بیٹا کہتا ہے کہ ابو آپ سے مجھے اکیلے میں وقت چاہیے۔ اچھا، کبھی بچوں کی امی کہتی ہے کہ آپ تھوڑا وقت دیں ہمیں، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا، کبھی اس کو کچھ بات کرنی ہوتی ہے، وہ آتا ہے کچھ بھرا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنی ہے، تو نہ بیوی ہاتھ آ رہی ہے، نہ بچے ہاتھ آ رہے ہیں، نہ بچی ہاتھ آ رہی ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر اگر یہ، چونکہ ابتدائی سوال کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہر کوئی اپنی حیثیت اور اپنی ذمہ داری کے مطابق جی، ان لوگوں کو وقت نہ دینا، تو اس سے گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وقت دینے اور نہ دینے کے حوالے سے پھر الگ الگ سچویشنز بنتی ہیں۔ درست فرمایا آپ نے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت دیتے ہیں تو مسائل بناتے ہیں، بعض جگہ تو ٹائم نہیں دے رہا بندہ گھر میں، یا کوئی بھی مطلب جیسے وہ مسئلہ ہے یہ والا وقت نہ دینے کا،
تو اس میں ایشوز بن رہے ہیں، اور بعض لوگ جب وقت دے رہے ہیں، جیسے گھر پہ بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو مسائل بنا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے شوہر ہے، یہ گھر پر آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو اب یہ کسی کام میں کیڑے نکالے گا، ٹوکا ٹاکی کرے گا، کبھی ڈسٹنگ پہ بات کرے گا، کبھی صفائی پہ بات کرے گا، کبھی بچوں کے کپڑوں پہ بات کرے گا، کبھی کسی شے کو لے لے گا، تو اب یہ اس نے کوئی نہ کوئی یعنی بدمزگی بنا کے رکھنی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو وقت کا تقاضا بھی کوئی نہیں کرے گا نا کہ وقت نہ ہی دے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی بس لیٹ ہو گئی تو دعا کی جائے گی کہ 4 ٹائر اور پنچر ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ بولتے ہو وقت دینا، تو میں کیا وقت دوں؟ تو میں اس کو سمجھاؤں بیٹھ کر کہ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ یہ وقت دیں. صحیح، ٹھیک ہے، اور بیوی کا وقت دینے کا اپنا انداز ہوگا. تو یہ سارے وقت دینے کے اپنے انداز ہوں گے کہ کون کس کو کیسے وقت دے. اب وقت دینے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی فیملی ہوتی ہے، بات کرنی ہوتی ہے، اور جس طرح کے گھر کا پورا ایک نظام ہے، بچی بھی جی رہے ہیں، عورت بھی جی رہی ہے، مرد بھی باہر سے آتا ہے، تو they want to talk something، وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے. مگر یہاں اگر کوئی جواب دینے والا نہ ہو، کوئی بات سننے والا نہ ہو، ایشوز ہوتے ہیں گھر کے اندر. شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، موت میت کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ کال آئی ہوئی ہوتی ہے، پیسے کم پڑ گئے ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری باطنی معاملات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ٹھیک، بچے کنفیوز ہوتے ہیں، بچے بڑے، اسپیشلی میں آپ کو عرض کروں، اگر اس کو ہم تھوڑا سا رک کر بات کریں گے نا سلمان بھائی، تو شاید ہم زیادہ ان تک ناظرین تک پہنچانے کامیاب ہو جائیں گے. کہ سب سے امپورٹنٹ جس کو میں فیل کرتا ہوں، جو آج جس کی کمی ہے، وہ ہے والدین کا اولاد کو وقت دینا. اب یہاں دوسرا سوال کہ والدین اولاد کو وقت کیا دیں؟ تو اب اس کے لیے حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی کیا ذمہ داری دی اولاد کے لیے، کہ وہ ان کو کیا بتائیں. بہتر عطیہ جس کو کہتے ہیں، بہتر تحفہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے. تربیت پہ سوال پیدا ہوگا، بھائی تربیت کس شے کا نام ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، اس کو کیا سکھائے، اس کو کیا بتائے. تو جب تک کہ والدین کو وقت دینا ہے اور انہیں سیکھنا ہے کہ ہمیں وقت کس چیز کا دینا ہے، درست فرمایا، کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے، کیا ان کو سمجھانا ہے، واہ، تب جا کر ان کا وقت دینے کا مطلب ہوگا نا. بھائی ایک شخص کو 8 گھنٹے کی اس نے جاب کی، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے 8 گھنٹے کرنا کیا ہے، تو ایسے ویلا جس کا آپ لوگ بولتے ہیں پنجابی میں، ویلا صحیح بولا میں نے؟ درست فرمایا. ہاں، تو وہ ویلا پڑا ہوا ہوگا، وہ بولے گا تو سیٹ بولے کچھ کرا نہیں، بولا مجھے کچھ پتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو اسی طرح والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے گھر میں اولاد کے ساتھ کرنا کیا ہے. شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کو وقت دینا ہے تو دینا کیا ہے. بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے لیے وقت دینا ہے تو دینا کیا ہے. صحیح. اسی طرح والدین وقت دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر اولاد والدین کو وقت دیں گے. اصل میں سلمان بھائی بڑی یہ میں بات جو کرنے جا رہا ہوں جی، اس کو میرے ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں. اولاد ہے نا، جی، اولاد ایک وقت میں چاہتی ہے کہ والدین مجھے وقت دیں. جی، اولاد ایک وقت میں چاہتی ہے کہ والدین مجھے وقت دیں. ایک وقت آتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ اولاد ہمیں وقت دے. اس میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پر غور کریں کہ اگر اولاد کو والدین نے اس کے ٹائم میں وقت دیا ہوگا نا تو انشاءاللہ والدین کو بھی اولاد ان کے ٹائم میں وقت دے گی. ٹھیک ہے. اگر والدین نے اولاد کو ٹائم نہیں دیا ہوتا تو نارملی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے اتنا ٹائم کا اسپیس رکھتی نہیں ہے. اس لیے گھر میں وقت دینا یہ پورے کا پورا سبجیکٹ ہے. اور صرف وقت دینا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، کس طرح وقت دینا ہے نا یہ بھی ایک پراپر سبجیکٹ ہے. درست فرمایا. یہاں ہمارے پاس ایک سوال ہے میسیجز کے ذریعے بھی، کالز اور میسیجز ہم نے انشاءاللہ ملا کے شامل کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ اولاد کو یعنی ہمیں کم ٹائم دے رہے ہیں اور موبائل کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں گھر میں وقت دینے کی وہ ہے نا، وقت دینا ایک ہوتا ہے کہ آدمی جاگ کر بھی سویا ہوا ہے، تو بعض وہ ہیں جو وقت دے کر بھی وقت نہیں دے رہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میں یہاں سے اذان ہوتی ہے میں گھر جاؤں، یہ اگزامپل دے رہا ہوں. آپ یہاں سے گھر گئے، آپ پورا دن یہاں رہے اور یہاں سے جب اٹھ کر گھر گئے تو جب گھر گئے تو گھر جانے کے بعد آپ نے نماز عشاء ادا کی. نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھی. تراویح پڑھنے کے بعد آپ جیسے رمضان شریف ہے
کنفیوژن نہ ہو تو میں چلو پورے کے پورا بول دیتا ہوں. تو آپ نے تراویح پڑھی, تراویح پڑھنے کے بعد آپ کو اب یہاں 2 بجے 1:30 بجے منچ پر آنا ہے دوبارہ سلسلے میں. 11 بجے فار ایگزامپل آپ 10:30 بجے فارغ ہوئے, نارملی 10:30 بجے لوگ فارغ ہوتے ہیں, 10:30 بجے فارغ ہوئے اور اب آپ نے 1:30 بجے دوبارہ یہاں آنا ہے. کتنا ٹائم ہے؟ 10:30, 11, 12, 1, تقریباً 3.5 گھنٹے. 3.5 گھنٹے آپ کے پاس ہے, 3.5 گھنٹے. اب آپ گھر چلے گئے, پورا دن آپ گھر سے باہر رہے, فجر کے بعد بھی یہیں رہے, یا گھر گئے تو سو کر واپس آ گئے. اب آپ گئے تو گھر والوں کے جاگنے کا آپ کے جاگنے ٹائم. اب آپ گئے, گھر جیسے بیٹھے, گھر جا کر آپ نے موبائل نکالا اور موبائل میں لگ گئے. اب گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ بے فارغ تو ہو, یعنی گھر جا کر بھی آپ گھر نہیں گئے. گھر گئے ان 4 افراد کے پاس اور بیٹھ گئے آپ ان 400 لوگوں کے ساتھ جو اس وقت آپ کے موبائل پر ہیں. تو اس کا میری نزدیک بیسٹ وے یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کے لیے, یہ میں ہر اسلامی بھائی سے میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ضرور اتنا کریں کہ آپ جب گھر جائیں تو گھر جانے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے موبائل اپنا کسی سائڈ میں رکھ دیں اور بیٹھ جائیں گھر والوں کے ساتھ, تاکہ اگر یہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے تو انہیں بات کرنے دیں. تو بات کان سے سننی ہوتی ہے نا جی. آپ دیکھیں, آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, میں جیسے مثال کے طور پر آپ اگر گفتگو فرمائیں اور میں لکھ رہا ہوں اور یا موبائل میں لگا ہوا ہوں, تو بات تو میں آپ کی کان سے سن ہی رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں آپ بات کریں, ہم آپ کی بات سن رہے ہیں, موبائل میں یوز کر رہے ہیں اور سامنے والے بنے ہوئے ہیں, ہم سن تو رہے ہیں, بات سن تو رہے ہیں. اخلاقاً یہ درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی سے جب آپ سے کلام کرتا تو آپ مکمل طور پر پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, اس کی طرف توجہ. یہ ہے بہترین طریقہ کسی سے بات کرنے کا, بات سننے کا. سلمان بھائی, آپ نے بہت اچھے پہلو کی طرف ابھی توجہ دلائی ہے کہ ہمارے یہاں اب یہ ایک نارمل, میں پرسنلی طور پر یہ چیزیں جو ہے نا, مطلب چاہے وہ سلسلہ ہو, آپ کو پتہ ہے میرا مزاج کیا ہے. نہیں, میں ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں. سلسلہ ہو یا مطلب کوئی مشورہ ہو رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے, ایون کہ گھر کے اندر بھی اگر خدا نہ کہتا کسی گھر میں یہ ماحول ہے تو یہ درست نہیں ہے کہ اگر والد بات کر رہا ہے تو بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے, شوہر بات کر رہا ہے تو بیوی موبائل پہ لگی ہوئی ہے, یا بیوی بچے شوہر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ موبائل پہ لگا, ہاں سن رہا ہوں. یہ درست نہیں ہے. ان کو تسلی بھی نہیں ہو رہی, ان کو اطمینان بھی نہیں ہو رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹائم دے رہا ہوں. اب آپ ایسے مطلب کہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں کہ اب ایک وقت میں ہر جگہ پر ایکول ٹائم دے دیں گے. موبائل پر جتنی توجہ اتنی توجہ اس پر بھی ہے. تو یہ ہوتا نہیں ہے, یہ وے بھی نہیں ہے. آپ جب کھانا کھا رہے نا تو ساتھ پانی نہیں پی رہے, جب نوالا کھا رہے تو نوالا ہی کھا رہے ہیں, اور جب وہ اتر جائے گا پھر آپ پانی پئیں گے نا. صحیح بات. تو مطلب یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور بات, اچھا آپ کھانا کھاتے کھاتے جب تک نوالا چبا کر آپ نیچے اتار نہیں رہتا بات نہیں کر سکتے. اب آپ سے کہے کہ آپ کھاتے رہے, منہ میں نوالا چباتے رہے اور بات بھی کرتے رہے, تو نہ بات ہوگی, نہ چبایا جائے گا, نہ وہ ہضم ہوگا, نہ اس کی سمجھ میں کچھ آئے گا. ایسے ہی بس مطلب کہ عجیب و غریب نقصان ہی نقصان. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ضروری ہے. بلکہ میں پرسنلی طور پر اولاد کو یہ میسج دوں گا, پیغام دوں گا, مدنی مشورہ دوں گا میں آپ کو کہ بیٹا جب بھی والدین کے ساتھ بیٹھے, اور بیٹھے والدین کے ساتھ, موبائل فون اس وقت جیب سے نکال کر بیٹھنا یہ انتہائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا موبائل نکال کے بات کر لو, کسی کو میسج کر دو, وہ آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. ادروائز والدین کے ساتھ آپ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مطلب کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر آپ موبائل میں بیزی ہیں, یہ بھی غلط ہو رہا ہے. اور اگر بچے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, مثال کا تو بچہ کہتا ہے کہ ابو آپ سے بات کرنی ہے, تو آپ بولے ہاں بیٹا بولو, ٹھیک ہے بیٹا بولو, ہاں میں سن رہا ہوں بیٹا. جب سن نہیں رہے اس کو تسلی نہیں ہوگی. اگر بیٹا کہ بعض بچے بڑے حساس قسم کے ہوتے ہیں, وہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے ابو کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہی معاملہ جو ہے نا مطلب کہ معذرت کے ساتھ بیوی کا بھی ہے کہ اس کو بھی جب شوہر بلائے اس کا تو ویسے ہی دوڑ بھاگ کر جانا پڑے گا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جی لبیک, حکم فرمائے کیا ہے, اور وہ بولے آ رہی ہوں. اور وہ آج کل سوشل میڈیا نے میرا گھر کیا ہوا ہے ہمارے یہاں معاشرے کا, جس کو دیکھو سوشل میڈیا پہ مصروف ہے, گھر میں ٹائم نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بات ہم نے یہاں بیان کی تھی, ہمارے وہ ایک پوسٹ چلی تھی کہ جب وہ پاکستان میں نیٹ بند تھا, موبائل سروس آف تھی حالات کی وجہ سے,
तो एक पोस्ट आई थी, ये जो मोबाइल ही नहीं थे, ना कॉल हो रही थी, ना मैसेजेस आ रहे थे, ना नेट काम कर रहा था, तो किसी ने पोस्ट की कि आज बड़े दिनों के बाद घर वालों से मेरी मुलाकात हुई है, अच्छे लोग हैं। अरे वो बेचारा इतने अरसे के बाद बैठ के घर वालों से बातें की होगी, मोबाइल तो थे ही नहीं। तो मुसीबत ये है कि अगर नेटवर्क भी बंद हो ना, मोबाइल भी बंद हो, सब कुछ बंद हो ना, तभी 25 दफा तो खाली मोबाइल चेक करना है कि यार खुला है कि नहीं खुला, खुला है कि नहीं खुला। ये हाल है। अल्लाह रहमत फरमाए। ठीक है, कॉल शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक कराची से है। मुझे निगराने शूरा की बारगाह में अपना सवाल अर्ज ये करना था कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मेरी अहलिया को अक्सर व बेशतर मुझसे यही शिकायत रहती है कि आप मुझे वक्त नहीं देते हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि जब भी मैं कोई ऐसा टाइम उनके लिए निकालता हूँ तो मेरे पास कोई बड़ा काम आ जाता है जिसमें मैं फंस जाता हूँ। मेरी जो है इस्लाह फरमाएं। देखिए, वक्त मांगने का भी कोई मियार रखना चाहिए। अब वो बोले कि मतलब 12 घंटे 24 घंटे 10 घंटे मेरे पास बैठे रहो, तो ये भी नहीं। देखिए, एक स्टैंडर्ड होता है, मैं जो मेरी समझ में आ रहा है, मेरे एक स्टैंडर्ड होता है कि एक शख्स सुबह 8-9 बजे, हम स्टैंडर्ड यही बनाते हैं, सुबह 8-9 बजे से घर से निकलना है और उसे 5-6 बजे 7 बजे घर आना है। अब उसमें जो टाइम देने का जो फैक्टर होगा ना, वो 1.5-2 घंटे का ही नॉर्मली फैक्टर बनेगा, क्योंकि फिर उसने दुनिया और आखिरत को संवारने वाले और भी काम करने होते हैं। औरत ने भी कोई 8 घंटे बैठी रहेगी तो उसको क्या घर के काम काज नहीं करने, उसने क्या साफ सफाई के काम नहीं करने, उसने बच्चों वगैरह के काम नहीं करने, उसने भी 100 किस्म के काम करने होते हैं। तो ये होता है कि वो इस अंदाज पर अपने आप को एडजस्ट करेगा। वो 1.5-2 घंटे 3 घंटे बाद औकात फैमिली के लिए टाइम होता है। उसमें है ये कि इसका भी जदवल होना चाहिए कि वो टाइम है किस चीज़ का, उस दौरान क्या करना है, रोज़ का स्केड्यूल बना हुआ हो कि आज अगर इतनी देर बैठना है। अब देखिए, हर कोई मतलब इतना बिजी नहीं होता कि जिसको 2-2 3-3 दिन तक, हाँ अगर घर कमाने के लिए कोई गया हुआ तो उसको कोई भी नहीं बोलता कि हमको टाइम दो। 2-2 साल 1.5 साल तक रहते हैं। और आप जैसे सिचुएशन बता रहे हैं कि आपके पास काम आ जाता है, कारोबारी तौर पर या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर, मजदूरी के तौर पर ही सही काम आता है, तो वो आप घर के लिए कर रहे हैं ना। ये भी एक तरह से घर के लिए टाइम देना होता है। माशाअल्लाह, रोजगार कमा रहा है, वो अपनी जात के लिए मर्द थोड़ी कमा रहा होता खाली। वो अगर 25,000 कमा रहा है तो फिर अपने ऊपर थोड़ी खर्च कर रहा है, घर बार के ऊपर खर्च कर रहा होता है। तो औरतों को भी चाहिए या घर के फैमिली मेंबर को भी चाहिए कि वो अपने बड़ों की सिचुएशन भी देखें कि इनकी सूरत-ए-हाल क्या है, इनकी मसरूफियत क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अब फजूल किस्म की बैठने का, आओ बैठ कर फजूल किस्म की बातें करते हैं, गिबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, तोहमतें बांधते हैं, फिर वो इधर की लगाई बुझाई में फिर बातें करते। तो ऐसा टाइम देना लेना क्या, ये तो फिर आप एक दूसरे के लिए जहन्नम की आग इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। काम की बात हो तो करे और फिर सीखने सिखाने का सिलसिला हो। अल्लाह करीम ने सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में जो फरमाए ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ये बेहतरीन आयत करीमा का हिस्सा है जो हमें बता रहा होता है कि हमने घर में टाइम कैसे देना है। मदीना दोस्तों को कितना वक्त दें, मैसेज में सवाल है। देखिए, दोस्तों के लिए भी एक, अब ये सारी चीजें जरा मेरे जैसे आदमी से पूछोगे तो सच्ची बात है कि मेरा तो सलमान में देखे मेरी प्रैक्टिस और मेरा मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, मेरी जिंदगी का अंदाज भी मुख्तलिफ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली फ्रेंडशिप तो मैं नहीं समझता कि रोजाना को दोस्तों के लिए टाइम होता है। रोज दोस्तों के लिए भी एक मतलब एक लिमिटेड टाइम होता है। वो भी देखने को दोस्त भी कौन है, कोई अल्लाह और उसके रसूल को याद करने वाले हैं तो वही दोस्त हैं, वरना तो वो हमने तो वो दुआए कुनूत में है ना, अल्लाह ताला की बारगाह में मर्ज करते हैं कि जो तेरे नाफरमान है हमने उनको छोड़ा। तो नाफरमान तो दोस्त होता है, जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारा दोस्त तो हो ही नहीं सकता है। कामिल मुसलमान तो इस बात को समझ लेगा। तो फ्रेंडशिप तो नहीं होती है। आजकल जो प्रॉब्लम है ना, ये जो सवाल आया है, शायद हो सकता है इसके पीछे ये एक पहलू हो। आजकल चाहे शादीशुदा या गैर शादीशुदा है, रोजाना की बुनियाद पर दोस्तों के पास जाना है। जी हाँ जी,
اور روزانہ جیسے کہ فارغ ہو جائیں گے، رات کو کھائیں گے پیئیں گے، اب بولے کہ میں جا رہا ہوں دوستوں کے پاس، 2.5-3 گھنٹے دوستوں کے پاس یہ گزارے گا. وہاں پر پھر فیملی کو پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیا کرنے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کام سے جاتا ہے، کوئی درس و بیان ہے، کوئی نیکی کی دعوت ہے، کوئی گھر بار کے اس سے تعلق ہے، گھر کے روزگار سے اس کا تعلق ہے، گھر کی تعمیر و ترقی سے اگر اس کا کوئی تعلق ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف اور صرف جا کر 2-3 گھنٹے ٹائم پاس کر رہا ہے، واپس آتا ہے گھر میں سب سو چکے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. یہ بھی گھر والوں کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے گزار رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی اس میں غیر شرعی کام نہیں کر رہا، اللہ رسول کی نافرمانی والا کام نہیں کر رہا، تو خام خواہ کیا ضرورت ہے سوچنے کی کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، ابھی تک نہیں آیا؟ تو خام خواہ شکوک و شبہات میں رہیں گے، اپنی زندگی ہی خراب کریں گے. مسئلہ یہ نا کہ جائز ناجائز حرام و حلال والا تو بھی ہم نے تذکرہ چھیڑا ہی نہیں ہے نا. وہ تو ضمناً جو 2-4 باتیں تھی وہ میں کر کے نکل گیا. مسئلہ یہ کہ یہ لوگ آپ سے متعلق ہیں. صحیح. یعنی میں ایک کہوں کہ آپ لڑکے سے مرد بن جاؤ، لڑکے سے آدمی بن جاؤ، یوں سمجھے آپ. ایک لڑکوں والی زندگی ہوتی ہے، ایک بیچلر لائف ہوتی ہے سلمان بھائی، اور ایک میرڈ لائف ہوتی ہے. میرڈ لائف کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر اسی طرح بیوی بولے کہ میں جا رہی ہوں روزانہ رات کو، اور شوہر بولے کہ ٹھیک ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بیوی بھی گھر میں رہے، شوہر بھی گھر میں رہے. حسب ضرورت جانا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. کوئی موت ہے، کوئی تعزیت ہے، کوئی عیادت ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کسی کا جانا فضول قسم کا جا کر بیٹھنا ہے، تو ویسے وقت کو برباد کرنا ہے. اس سے اچھا گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کی اصلاح کرے، ان کو کوئی درس و بیان کی ترکیب بنائے، کوئی نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائے. اگر اتنا فارغ آدمی ہے تو بیوی بچوں کو سلا دے، خود بھی سو جائے، خود بھی تہجد میں اٹھے، بیوی بچوں کو بھی تہجد میں اٹھائے. اللہ واہ ماشاءاللہ. سوال آئی گیا، میسج میں آیا تھا کہ میں ریٹائرڈ پولیس والا ہوں، تو میں اپنے گھر میں کیسے وقت دوں، کیا کروں؟ ریٹائرڈ پولیس والے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ظاہر کریں، پھر پورا دن بھی مرد گھر میں رہے تو پھر عورتوں کے سارے کام کاج بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ضرورت کہ ایسے نیکی کے کام اپنے ذمے لے لیں. بعض اوقات مساجد کی خدمات ہوتی ہیں، اور بھی مطلب کہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں، وہ اپنے ذمے لے لیں. فضول جا کر دوستوں کی دکانوں میں جا کر ان کی چوکوں پہ جا کر بیٹھنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. یا تو مطلب کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں، اور کم از کم یہ کہ آخرت تو اپنی سنوارنے والے کام کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، یا مدنی قافلوں میں سفر کریں، یا مساجد میں وقت گزاریں، دارالسنہ پر وقت گزاریں. اس طرح نیکی کے کاموں میں، نیکی کی دعوت میں وقت کو گزاریں، اور وقت مناسب گھر چلے جائیں، گھر والوں نے پکا کر رکھا ہوگا، کھانا کھا لیں. پھر کچھ آرام کرنا تو آرام کر لیں، اگر بڑی عمر ہو گئی ہے تو پھر کوئی تھوڑا سا دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا کام کر لیں. قرآن کریم درست کریں. کئی ایسے علم ہیں جو ہم نے درست نہیں کیے. مجھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ ایمان لائے نا، تو ان سے پہلے کئی صحابہ ایمان لا چکے تھے، کئی لوگ ایمان لا چکے تھے. تو یہ فرماتے کہ میرے سے پہلے یہ ایمان لے آئے تو یہ عبادت میں اور علم میں بہت آگے نکل گئے. اب میں کوشش کر رہا تھا کہ میں عبادت و علم میں ان کے برابر آؤں، لیکن میں تجارت اور یہ آخرت کی تیاری کو جب میں دیکھتا تھا تو دونوں میں ساتھ نہ چلا سکا، لہذا انہوں نے تجارت کو ترک کر دیا اور اس طرف یہ آ گئے. تو یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ مطلب علماء بنتے ہیں لوگ، قرآن درست کرنا ہے، اہل علم طبقے میں شامل ہونا ہے، بہت سارے کام اگر انسان لینا چاہے تو اپنے ذمہ دنیا آخرت سنوارنے والے کام لے سکتا ہے. پھر رات کو گھر چلا جائے، کھانا کھائے اور عشاء کی نماز پڑھے، اور گھر والوں کی اصلاح کی کوئی صورت بنائے، درس و تدریس و بیان کے حوالے سے اخلاقیات بچوں کے درست کرے، پھر سو جائے. ٹھیک ہے، چلیے جی کالز شامل کرتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں ریاض میں آڈٹ کی جاب ہے ہماری، تو آڈٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر 3 مہینے، ہر 6 مہینے بعد اور ہر 12 مہینے کے بعد تو یو آر ویری بیزی. تو اب آپ کے پاس اس طرح سے گھر پہ وقت دینا بہت مشکل ہے. مطلب بعض دفعہ آفس میں 12 گھنٹے، بعض دفعہ آفس میں 13 گھنٹے. تو اس صورتحال میں آپ کے بچے اور آپ کی بیوی گھر متاثر ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی وجہ ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے مجھ سے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میں گھر پہ وقت نہیں دیتا. اللہ کریم ہمیں آسان روزگار عطا فرمائے. آمین. آسان روزگار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کم وقت میں اچھا گزارا کر لیتا ہے. بعضوں کی جابیں بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پورا سال تو یہ آپ کی سچویشن رہتی نہیں ہے. جب رہتی ہے تب گھر والوں کو کمپرومائز کرنا ہے. دیکھیں گھر والے
जान को आ जाते हैं ना कि टाइम दो, भाई किस चीज़ का टाइम दे, क्यों टाइम दे। ये भी घर वालों को भी देखें कि फैमिली मेंबर जो होते हैं, अगर एक शख्स घर के काम में मसरूफ़ है ना, रोज़गार में मसरूफ़, इसका रोज़गार इतना टफ है, वो ना घूमने फिरने जा रहा है, ना दोस्तों के साथ वो माज़अल्लाह कोई गुलछड़े उड़ा रहा है, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा। तो ये तो घर वालों को, फैमिली को रियलाइज़ करना चाहिए और एक हमदर्दी करनी चाहिए कि आप कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और उसमें आप ये तकाजा करेगा हमको टाइम दो। तो ये जो कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहा है, ये रोजगार जो कमा रहे हैं किसके लिए कर रहा है, घर वालों के लिए तो कर रहा है। आप बोलो नहीं इसका कम को, ठीक है, इसको बोलो आधी नौकरी कर दे, फिर आप अपनी ख्वाहिशें कम करें, अपनी ज़रूरतें कम करिएगा। तो ये नहीं होता, मतलब कि एक तकाजा होता है। बाज़ कहते हैं भाई छुट्टी हमारे साथ ही गुजारें। अब छुट्टी में जैसे बाज़ औक़ात इस्लाम को कहते हैं, जैसे मेरा यूरोप या अफ्रीका वगैरह जाना होता है तो मैं इनको कहता हूँ यार जुम्मा हफ्ता इतवार हमें दे दो यार, फैमिली को देना होता है। भाई तो फैमिली को बोलो कि मैं अल्लाह की राह में वक्त देना चाह रहा हूँ। अगर पूरे महीने में चंद दिन या अल्लाह की राह में दे दे तो फैमिली क्यों प्रॉब्लम करेगी। ठीक, इसलिए फैमिली को भी चाहिए, यानी बीवी बच्चों को भी चाहिए कि टाइम मांगने के हवाले से कुछ एतदाल रखें, यानी वो फिर अगर फॉर एग्जांपल, चलो मैं वर्स्ट बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी घर में टाइम नहीं देता तो भी घर में लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत। झगड़ा, अच्छा लड़ाई का पता है क्या नुकसान होगा, ये मैं आपको मेरी इस्लामी बहनों को समझा रहा हूँ। आपने घर में की लड़ाई, अब हो गए इसको कोफ्त, अब ये इसका मैं आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं कि अब जब ये घर आ रहा होगा ना तो उसको ये लगेगा यार घर जाऊंगा तो ये लड़ेगी, घर जाऊंगा तो लड़ेगी, घर जाऊंगा तो मगजमारी करे, घर जाऊंगा ना तो चीखो पुकार करेगी, घर जाऊंगा ना तो यार दिमाग खराब करेगी, घर जाऊंगा तो ये हाल करेगी। ये चीजें उसको और घर आने से रोक रही हैं। बल्कि आप तो इतना मतलब कि अपनाइयत, प्यार और मोहब्बत दें कि उसका बाहर दिल लगे कैसे, मदीना में उसका दिल ही घर में लगेगा। माशाअल्लाह। मगर मैं ये जरूर अपने इस्लाम भाई को कहूँ कि घर में वक्त देने का जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो घर में वक्त देने का मैंने कुरानी एक सबक भी आपको दिया है कि आपने घर में वक्त देना है अपने घर वालों की तरबियत और इनकी दिलजोई, इनकी हौसला अफजाई और इनकी आदतों को बेहतर करने के तौर पर, माशाअल्लाह, अखलाकियात के साथ। लड़ने झगड़ने के लिए वक्त नहीं देना, मारपीट करने के लिए वक्त नहीं देना, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास सवाल है, वो ये है कि आपकी मसरूफियत तो बहुत ज्यादा होती है, तो आप घर कैसे टाइम देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मामले को इस अंदाज से लेकर चलूँ कि मैं सिर्फ घर के हवाले से संजीदा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मिजाज में अल्लाह की रहमत से रिश्तेदारों के हवाले से भी, हालांकि मेरे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि खुशी और गमी के मौके पर मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, उनको लगे कि इमरान है हमारे पास या हमारे साथ, कम्युनिकेशन के ज़रिए, किसी भी ज़रिए, दावतों के मौके पर, इस तरह खुशियों के मौके पर, तो फैमिलीज़ के साथ, फैमिली के कुछ लोग हमारे पास आ जाएंगे, मैं इनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इयादत के, खुशियों गमी के मौके पर अपने तरीक़ेकार के मुताबिक आने जाने का हम सिलसिला रखते हैं। घर में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। मेरे घर वाले, देखिए इसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला आपके मददगार पैदा फरमा देता है। ठीक है, तो हमारे घर से भी अल्लाह की रहमत है कि इस तरह का एक मिजाज बन जाता है। और वो होता है, ये पता है क्या है कि घर में ये बाज़ औक़ात भी मिजाज बन जाता है कि हम मतलब आपके वक्त ना देने पर अगर सब्र करेंगे तो हमें अजर मिलेगा ना, ये होता है कि मतलब देखिए जब तक सलमान भाई जी फैमिली का सपोर्ट ना हो, फैमिली कंप्रोमाइज़ ना करती हो, फैमिली का ताउन ना हो ना, तो कोई भी इस तरह की मसरूफियत बंदा खुश दिली और मतलब ज़हनी सुकून के साथ नहीं कर सकता। तो इसमें घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं उमूमन ये कहता हूँ कि क्या पता कि हमारे आमाल और हमारा ये काम पता नहीं हमें कितना फ़ायदा देगा या नहीं देगा, क्योंकि इसमें हुब्बेजा और याकारी के चांसेस मौजूद होते हैं। लेकिन पीछे जो लोग हमारे लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनको तो कोई ना जानता है ना पहचानता है। क्या पता कि उनका इस मामले में सब्र करना और ताउन करना, ये सब करना इनके लिए सवाब की नीयत से करें, इनके लिए जन्नत में जाने का सबब हो, और हमारे लिए हुस्ने ज़न इनका है। और मैं ये सोचता हूँ क्या पता इनके ज़रिए हम जन्नत में चले जाएं। मदीना मरहबा। लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हर फैमिली को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। मदीना। ठीक है जी।
آج آپ کی مسکراہٹ کہاں غائب ہے؟ آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. میں نہیں جب ایسے خالی مسکراؤں میرے بیٹا. یہ میسج کرنے والے ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ کو جواب دینے کا اختیار ہے، یوں ہی میسیجز والوں کو کوسچن نہیں کرنے کا ہے، بھی لیکن اختیار ہے. کوئی ایسا سوال سنجیدہ سوال ہوں گے تو ہمیں ایسا مسکراتا رہو، بولے گا پاگل پاگل ہو گئے. کوئی ایسا میسج آئے تو زیادہ برا لگے گا نا، کیا پاگل پاگل ہو گیا کہ بیم ہو کے مسکرا رہا ہے. چلیں جی بات ابھی آپ نے موضوع لیا نا مسکراہٹ کا، ہاں جی، مسکراہٹ گئی. مدینہ مدینہ، اللہ آپ کو برکت دے. اچھا یہاں ایک اور کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں. میسیجز پریورٹی آج ہماری ہے. میسیجز میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے شاید اسلامی بہنیں ہوں گی. اسلامی بہنیں بھی ہیں، ہاں جی، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں، میسیجز آ رہے ہیں. شوہر روزانہ 5 سے لے کر 11 بجے تک وقت باہر گزارتا ہے، گیمز کھیلتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے دوست بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. میں روکوں تو مجھ سے لڑتا ہے، میں کیا کروں؟ اپنائیت دے، محبت دے، حسن اخلاق. یہ بات طے ہے جی کہ اگر خوشبو ہوگی نا بندہ خوشبو کی طرف جائے گا. سبحان اللہ. جو لطف اور جو سکون چاہے وہ جس معنی کر لیں اس کو باہر مل رہا ہے نا، ایسا سے مراد میرا گناہوں بھرا ماحول نہیں ہے، پرسکون اور محبت بھرا اور اعتماد بھرا ماحول اگر اس کو گھر میں ملے گا نا تو وہ ایک نہ ایک دن ریئلائز کرے گا کہ نہیں یار مجھے گھر میں ٹائم دینا ہے. کیونکہ باہر اس کو کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہوتی بھی رہتی ہوگی، جی مگر جب اس کو پتا چلے گا یار میرے گھر میں کوئی ہے جو میرے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہوگا نا تو اس کا ویسے ہی گھر میں جس کا دل باہر لگا ہوا ہے تو یہ گھر میں دل کہاں سے اس کا آئے گا. مگر یہ تو بات ہی اسلامی بہن کے لیے، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، یہ جو باہر گلچھڑے اڑاتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر 2-2 3-3 4-4 بجے تک وقت برباد کرتے ہیں، رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، پھر بیوی کو جگاتے ہیں، پھر جناب وہ اس کے کھانا گرم کرواتے ہیں. اللہ کے خدا کا خوف کرو یار، ایسا تو نہیں کرو یار، ایسا تو نہیں. ایک تو رات بھر باہر رہتے ہو، پھر بیچاری کو سونے نہیں دیتے ہو، ایک طریقہ نہیں ہے. میں پہلے 2 منٹ پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اب لڑکے بن کر نہیں، آدمی بن کر ہو. اب شوہر ہو گئے ہو، باپ بن گئے ہو، اب ذمہ داریاں آ گئی ہیں. اب یہ باہر کی زندگی نہیں ہوتی ایسے. یہ بھی ایک طبقہ ہے، ورنہ میجورٹی میں آپ کو بتاؤں، میجورٹی وہ ہے جو کام کاج کرتی ہے. اور جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی لیں تو ایک تعداد ہے. میں ایک ماڈل کے طور پر دعوت اسلامی کے کوئی ایسے ذمہ دار بیان کر رہا ہوں کہ ماڈل کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ صبح کام پہ جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں، پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں. ان کے گھر میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گھر والے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گیم کھیلنے جا رہا ہے تو یہ مطلب کہ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے یا گلچھڑے اڑانے جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو گھر والے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو راحت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہمیں بھی ثواب ملے گا. پھر یہ گھر آتے ہیں، گھر آ کر اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، کوئی نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، گھر والوں کو اجتماع میں بھیجتے ہیں، بچوں کو اجتماع میں بھیجتے ہیں. اس طرح کرتے پھر سو جاتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر کی جماعت کے لیے اٹھتے ہیں. تو یہ ایک اچھی اور ستھری زندگی کی طریقے سے مطابق آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. مگر یہ بات ضرور ہے کہ جب گھر میں ایک فیملی کو جب آپ بیٹھے ٹائم دے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دیکھ اور سن رہے ہیں آپ، تو اب اس میں آپ کے پاس موبائل نہیں ہونے چاہیے. ابھی تو کہہ رہا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو سارے کے سارے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو دیکھ رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں، سوچ رہے ہو کہ ہاں. تو جہاں آپ کی غلطی کو بیان کیا جا رہا ہے اور آپ یہ غلطی ہے تو آپ اپنی غلطی دور کریں. اچھا، اسلامی بہن کو یہ سلسلے دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہ دیکھو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. تانا نہ دو، طنز نہ کرو، یا وہ نہ کہے کہ دیکھو تم بھی موبائل لے کے بیٹھی رہتی ہو، یہ تم کو صحیح سمجھا رہا سنو، یہ نہ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سننے دیکھنے والے، چاہے بچیاں ہیں، بچے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، آپ جو بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مسٹیکس ہیں اور یہ ہماری کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اپنی نیت کرے کہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. انشاءاللہ اس سے بہتری پیدا ہو جائے گی. مدینہ کال. حضرت میری 2 بیویاں ہیں
ابھی ٹائم کے حوالے سے جو ہے نا میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائم کا جو پیریڈ ہے وہ اصل میں میرے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں بیویاں آپس میں اتنا لڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے ٹائم دو، وہ کہتی ہے مجھے ٹائم دو۔ اب ٹائم میرے پاس مختصر ٹائم ہوتا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے، اب وہ ایک دن اس کا ہوتا ہے ایک دن اس کا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ اصل میں اس میں میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ آپ اس معاملے میں شرعی رہنمائی لے لو۔ میں بہت کلیئر آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، اپنی کیفیت بتا کر شرعی رہنمائی لے کر آپ ایک فتویٰ لے لیں اپنے بارے میں، تحریر کہ میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرے 2 بیویاں ہیں اور میری یہ سچویشن ہے، میں کیا کروں۔ وہ آپ کو آپ کے جدول کام کاج اور جو بھی آپ کی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ کو ایک تحریر لکھ کر دے دیں۔ وہ تحریر جو ہے نا، وہ تحریر آپ دونوں بیویوں کے حوالے کر دیں کہ میرے لیے شرعی حکم یہ ہے، میں انشاءاللہ شریعت کا پابند رہوں گا، آپ میرے ساتھ تعاون کرنا۔ اور ان دونوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے سامنے شرعی حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی نہ چلائیں کہ نہیں میرا یہ میرا یہ میرا یہ۔ اگر شوہر شریعت کے مطابق آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو پھر آپ اس کو بار بار ستا کر اپنے لیے دنیا اور آخرت خراب کرنے والی صورتیں پیدا نہ کریں۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ جہاں یہ سچویشن ہوتی ہے جس طرح انہوں نے بتایا، تو وہاں لڑائی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ یعنی یہ کیوں ہے کہ بھئی اب لڑنا ہی ہے؟ جیسے ایک اصل ہوتا ہے یہ ہے نا سوتن کا ایسا ہوتا ہے، 2 بیویاں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ اب یہ مزاج ہے، اللہ کی پناہ اب ہے، ایسا کیا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ 2 بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا منع کیا گیا ہے، تو یہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اب وہ بھی دیکھیں یہ بھی عورت ہے، عورت سے جیلیسی ہے، کمال ہے، اور اس سے مسائل ہوئے معاشرے میں، خرابیاں بہت پیدا ہوئی ہیں۔ ابھی کال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھریلو مسائل اور ان کا حل سلسلہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شورا کو بہت ساری برکتوں سے نوازے اور امیر اہل سنت کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ ایک میسج ہے زمزم نگر حیدرآباد سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں گھر جاتا ہوں لیکن میرا دماغ دکان پر ہی ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا دکان میں جا کر دماغ گھر پر ہوتا ہے؟ نہیں، اب یہی بتا سکتے پتہ نہیں، اب ان کو پوچھیں۔ ایسا نہیں، انسان جہاں ہو نا پھر وہاں کا ہو کے رہ جائے۔ گھر گھر ہے، دکان دکان ہے، مسجد میں جائیں تو پھر مسجد کے ہو کے رہ جائیں، نماز پڑھے تو پھر نماز کے ہو کے رہ جائیں، عبادت کرے تو پھر عبادت کے ہو کے رہ جائے، تلاوت کرے تو پھر تلاوت کے ہو کے رہ جائے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان جہاں ہے نا وہاں کا ہو۔ یہ جو میں جو بار بار کہتا ہوں نا کہ موبائل فون کا ایسا بے وقت استعمال جو ہے نا، اس کو نہ رکھیں، یہ آپ کے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے۔ میں یہ پرسنلی طور پر اس چیز کا بڑا مجھے احساس ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ کمزوری میں اپنے اندر بھی پا لیتا ہوں، اور میں اس وقت اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یار یہ غلط ہے، جیب میں ڈالو، یہ موقع نہیں ہے آپ کو یہ چیزیں کرنے کا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ جہاں ہے نا وہاں کہہ رہے ہیں سب کو دل جوئی کرے نا، ٹھیک ہے، گھر والوں کے دل جوئی کا بھی ذہن رکھے نا۔ فرض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل، سبحان اللہ۔ ماں باپ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بیوی بچے بھی انتظار کر رہے ہیں، اب وقت ہے، اب دکان بند ہو گئے، گھر آ گئے، اب گھر والوں کو ٹائم دیں۔ مدینہ بڑا دلچسپ سا میسج ہے ہمارے پاس کہ جو شوہر گھر پر رہے، گھر سے باہر نہ جائے، تو گھر والے کہیں کہ جب بھی دیکھیں گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، جائیں باہر بھی جائیں، کوئی ہم بھی سکھ کا سانس لیں، تو ایسے موقع پر شوہر کیا کرے؟ دیکھیں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مرد کا کام گھر میں پڑا رہنا ہے ہی نہیں، وہ کام کاج کرے گا اور ایک مردانہ زندگی جو ہے، ایک آدمی کی زندگی وہ گزارے گا، اور تو اس کو ظاہر ہے تو اس کا گھر میں پڑا رہنا یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ ہے ہی نہیں، لائق بھی نہیں ہے، اس سے اس کا امیج بھی خراب ہوتا ہے، گھر کا ماحول بھی صحیح نہیں رہتا، وہ بار بار بھی پانی مانگتا رہے گا، چائے مانگتا رہے گا، پنچات کرتا رہے گا، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، سر جینا مشکل کر دے گا۔ تو ایک آدمی گھر کے اندر ہے اور مطلب کہ وہ گھومے گا پھرے گا گھر کے اندر، تو یہ پھر پریشانیاں پیدا کرے، اور اس کا امیج واقعی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ کام مرد کا ایک اپنا امیج ہے، کام کاج کرے گا، روزگار کے لیے باہر جائے گا، یہ سب کرے گا، یہ ہو گیا ایک پہلو۔ دوسرا جو پہلو ہے نا کہ وہ گھر والے کہیں گے کہ یہ جائے تو کچھ ہم سکھ کا سانس لے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کردار ایسا کیا ہے یار، یعنی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بعض گھر والے باہر جاتے ہوں گے تو گھر والوں کا دم گھٹ جاتا ہوگا، ان کو پسند ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہیں جائے، کیونکہ اس کے کردار میں اتنی
खूबसूरती होती होगी माशाअल्लाह। कि नाम कि इसकी फैमिली नहीं चाहती होगी कि ये कहीं जाएं, ये हमारे पास रहें। ठीक। अब जिसके किरदार के अंदर बात होगा तो थोड़ा मसाइल होते हैं ना, फिर घर वाले कहते हैं ये जाए तो थोड़े दिन हम सुख के सांस लें, तो इसमें तो उसका अपना किरदार है। ठीक है जी, तो किरदार अच्छा होना चाहिए। किरदार अच्छा होगा। मदीना मदीना जी, कॉल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे मदनी फूल बयान किए जा रहे हैं और ये सिलसिला तो ऐसा है माशाल्लाह बहुत ही तवज्जो के साथ देखा जाता है और घर की इस्लामी बहनें और इस्लामी भाई सभी के लिए इसमें बहुत सारे मदनी फूल होते हैं। आज का सिलसिला बड़ा जबरदस्त, घर में वक्त दें, और बहुत ही प्यारे मदनी फूल बयान हो चुके। एक दो चीज देखने में आई, तजर्बे और मुशाहिदे में आई कि मर्द जब घर आते हैं तो औरत चाहे किचन में हो, चाहे कपड़े धो रही हो या इस्त्री कर रही हो या कोई और काम कर रही हो, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मर्द उसके पास बैठ के उसकी बातचीत सुने या उससे करे। और बाद वक्त मर्द थका हुआ आता है तो उसका ये होता है कि वो इजी फील हो के चाहे वो लेट के बैठे वहां पे आ जाए, घर की खतून खाना उससे बातचीत करे। तो इसमें भी बाद वक्त आपस में उलझन हो जाती है कि मेरे पास नहीं बैठे तो मुझे टाइम नहीं दिया, तो ये हुआ तो वो हुआ। तो बाद घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है जहाँ वालिदैन को अलग से टाइम चाहिए और घर की एहलिया को अलग टाइम चाहिए, तो ऐसे में मर्द बेचारा कितना टाइम किस किस को दे। तो एक हल जो मेरे ज़हन में नाकिस ज़हन में ये आया है कि अगर खाने के टाइम पर सब इकट्ठे हो जाएं और वहीं पर सब मिलजुल के खाएं खाना और वहीं पे गुफ्तगू वगैरह भी और सबके साथ बराबर वक्त दे दिया जाए, तो इसमें बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बाकी हर घर का अलग माहौल, अल्लाह पाक हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए। हर चीज की एक लिमिट होती है, इत्तेदाल के साथ हो। ठीक। आप जैसे खाना खाने के लिए बैठे हैं तो अब रोजाना की क्या बातें होती हैं, ऐसा थोड़े तो रोज इश्यूज होते हैं, रोज मसाइल होते हैं, रोज बातें होती हैं। अब क्या रोज की बातें होती होंगी, एक फैमिली का एक अंदाज है। तो हर चीज इत्तेदाल के साथ हो, खाना खाते हुए, चाय वगैरह पीते हुए, कोई जरूरत की बातें थी तो चलो हो गई। अब आप अपनी कुछ दुनियावी आखिरत की मसरूफियत में तो वो उठाना करना, काम काज करना, बच्चे अपने कुछ काम काज में होमवर्क में इधर मसरूफ हो जाएंगे, सोने का टाइम हो जाएगा। बेकार मतलब कि शिकवा शिकायत, असल में बातों की तबीयत होती है शिकवा शिकायत करने का, वो टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, टाइम दे। भाई टाइम क्या दे, घड़ी उठा कर दे दे, क्या करेगा टाइम को। तो एक आदमी टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देते। बेजा जान को नहीं आना चाहिए, ना मर्द बिल्कुल लापरवाही करे, ना औरत बहुत ज्यादा या फैमिली बहुत ज्यादा मतलब कि उसको खींचम खाच करे। मोहब्बत और प्यार और इत्तेदाल के साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो ठीक है। कॉल्स। घरेलू मसाइल और उनका हल। निगरानी शुरा की आमद मरहबा, सलमान भाई की आमद मरहबा। घर पर वक्त दें या सईदी, ये तो एक ऐसा अलमिया है कि शायद आपको इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस आएंगे कि घर में वालिदैन का, घर में बड़े भाई का या बड़ों का। अब हाल तो ये है कि बुजुर्गों के पास भी टच मोबाइल आ गया है, वो भी उसमें महव रहते हैं। या सईदी मदनी फूल अता फरमाइए कि घर में हमारा जो हाल है, यानी इस हवाले से, किरदार के हवाले से, यानी वाज तकरीर तो घर के बाहर होती है, लेकिन घर में तो किरदार होता है जिससे बच्चे या घर वाले मुतासिर होते हैं कि वाकई इसकी बात सुननी चाहिए। और या सईदी मदनी फूल अता फरमाइए कि घर में वाज़ो नसीहत के हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बेहिसाब मगफरत की दुआ फरमा दीजिए। लिखे नमाज की पाबंदी, लिखे मुस्कुराहट, लिखे शुक्रिया अदा करें, हुस्न अखलाक, ये चंद चीजें रख लें, इंशाअल्लाह मदीना मदीना होता रहेगा। मदीना तो मदीना प्रॉब्लम नहीं है। किरदार, वो सही कह रहे हैं, किरदार असल चीज होती है, और किरदार ना होना तो फिर आदमी बद की तरफ नहीं जाता है। तो ये मतलब है कि हुस्न अखलाक के साथ घर में वक्त दे। मगर मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि हर चीज की एक लिमिट है। जमीन को भी ज्यादा पानी देंगे ना तो जमीन भी जाया हो जाती है। हाँ। हर चीज की एक लिमिट है, बस लिमिट में रहें और लिमिट ही में रहना चाहिए। मदीना मदीना जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ वाली से मोहम्मद खुर्रम रजा तारी अर्ज कर रहा हूँ। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है कि एक अम्मी को और एक अब्बू को अपने घर में अपने बच्चों को कितना वक्त एक दिन में देना चाहिए। अब जैसी हाजत, जैसी ज़रूरत, वो माजूर बच्चे जिनको आप टीवी चैनल पे देखते हैं, वो कितना वक्त, वो उनको वक्त ही वक्त देना है ना।
تو بعض اوقات بچے چھوٹے ہوں تو ان کو ماں زیادہ وقت دے گی، باپ کا وقت کم ہوگا، تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو باپ کا وقت زیادہ ہوگا تو ماں کا وقت تھوڑا کم ہو جائے گا. بیٹے تو سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ تعلیم و تربیت، اسلام و دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے اور اخلاق اور کردار درست کرنے کے تعلق سے جو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کو بنا کر اس کو دینا ضرور چاہیے. تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اسی طرح برے والدین کو بھی وقت دیں، وہ بھی ضرورت آپ کی، ان کو بھی ضرورت ہے آپ کی، تو ان کے لیے بھی وقت دیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ گھر میں والدین بھی ہوتے ہیں، تو والدین کو والدین کا ٹائم دے، بچوں کو بچوں کا ٹائم دے، اپنے بچوں کی امی کو اس کا ٹائم دے. تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. مدینہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ نگران شورا اور ان کی جو ٹیم ہے ایک سے ایک سلسلہ ماشاءاللہ لے کر آتے ہیں. جو آج سلسلہ تھا کہ گھر میں وقت دیں، یقین کریں کمال 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 کا سلسلہ ہے، کمال کی گفتگو ہوئی ہے. اور کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے اندر یہ مسائل ہیں. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے دل کے جو چور ہیں نا، یہ مطلب نگران شورا پکڑ کے اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے گھروں کے اندر، یہ مسئلہ ہے ماشاءاللہ. اور میری بڑی اصلاح ہوئی اللہ کی رحمت سے. اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں گھر پہ پراپر وقت دوں گا بچوں کو اور بچوں کی امی کو انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. اس طرح اچھوتے سلسلے مزید لے کے آئیں تاکہ معاشرے کی اصلاح میں جو ہے وہ مزید کردار ادا ہو سکے، کر سکے. بہت بہت شکریہ. دل کھول کر حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی خوب بھلائیاں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ماشاءاللہ جو اپنے اس وقت گھر میں وقت دینے کے حوالے سے موضوع چاہ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع چاہ رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنا گھر والی بغیر بتائے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے اور 4-5 ماہ ادھر رہتی ہے اور شوہر کی اپنا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، شوہر کے بلانے پر بھی وہ نہیں آتی اور مرد جو ہے وہ اس کو ٹائم دینا چاہ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ اپنا شوہر اس حوالے میں کہاں تک صبر کرے اور کیا اپنا عورت کے والدین کے گھر جا کر ان سے ملنا اور ان سے بات چیت کرنا یہ کیسا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. کمپلیکیٹڈ تھوڑا میٹر ہے کہ آخر وہ 4-5 مہینے تک کیوں ہیں اپنی ماں کے گھر پر، اس کا کیا ایسا ایشو ہے. وہ ایشو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر بلا اجازت شرعی وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شوہر کی اجازت کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر کے بلانے پر بھی نہیں آتی اور شریعت نے اس کے لیے کوئی اس چیز کی کوئی اجازت یا اسپیس نہیں رکھا، تو یہ گناہگار ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. آپ مرد ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ بردباری سے اور حکمت عملی سے کام لے. میرا تو اپنا یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرتی یا اس طرح کی مطلب کہ اس کو ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اس کی اگر خرابی واقع نہ ہوتی ہو، تو اب یہ کہ بے موقع محل کے حساب سے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ جب ایسا شخص سامنے بیٹھتا ہے نا تو اس سے 10 سوال مزید ہمیں کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے سچویشن آتی ہے. اب جنرلی طور پر تو میں جنرل بات ہی کروں گا کہ بعض اوقات گھر بچانے کے لیے بندہ چلا بھی جاتا ہے سسرال کے اندر اور سن بھی لیتا ہے کہ کیا میٹر ہے، کہیں اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں تو وہ ریئلائز کر لیتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالوں سے وہ موقع دے رہی ہوتی ہے مگر اس میں بدلنے کا کوئی ضرورت نظر نہیں آتی، وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے. مگر میں پرسنلی طور پر بیوی کا یوں گھر چھوڑ کر جانا اس سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کو مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ایسی اجازت نہ ہو جو حکم شریعت ہے کہ اب وہ چلی جائے. حتی الامکان گھر میں رہے، جو اصلاح کرنی ہے گھر کے اندر کرے. یہی بات شوہر کے لیے ہے، یعنی جب بیوی کی اصلاح کرنی ہوتی تو شوہر کہتا ہے جا تیری ماں کے گھر چلی جا. مفتی احمد یار خان نعیم علیہ رحمان نے اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی ماں کے گھر پہ بھیج کر تم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں رکھ کر اصلاح کر سکتے ہو. وہ تو بولے کہ جزاک اللہ کر کے تھینک یو، میں تو چاہتی تھی تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تم نے بولا ماں کے گھر چلی جا، وہ تو فوراً چلی جائے گی. رکشہ تھوڑے ٹیکسی ملے گی تب بھی چلی جائے گی 200 روپے زیادہ دے کر کہ چلو جان چھٹی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایسی عورتیں اگر اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں جو اپنے شوہروں سے اسی طرح مطلب کہ ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک بار شرعی رہنمائی لے لیں گے کیا ہمارا یہ بیٹھنا شرعاً جائز ہے، ورنہ یہ چلی جائیں اپنے شوہر کے گھر پر اور معافی مانگ لے، اللہ کے حضور توبہ کر لے. رمضان کا مہینہ ہے، معاف کر دو یار، گھر بنا لو.
घर बना मदीना मदीना है, मरहबा, वो बहुत खूबसूरत बात कही घर बनाना चाहिए यार। माशाअल्लाह। जी लास्ट कॉल। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला आपका रमजान शरीफ में रोजे के बाद माशाल्लाह नशर होता है। हुजूर आपकी बारगाह में अर्ज है कि अगर घर में वक्त देना है तो सबसे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि घर में फैज़ान सुन्नत का दर्स शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सबको वक्त मिलेगा और सब इससे इंशाअल्लाह मुस्तफीस होंगे और सवाब का भी जरिया बनेगा। जी बिल्कुल, घर दर्स शुरू करें और इज्तिमाई फिक्र मदीना भी शुरू कर दें। माशाअल्लाह। आओ बैठो फिक्र मदीना कर दे। अच्छा ये भी होगा, आप बोला ना चलो दर्स देता हूँ फिर फिक्र मदीना शुरू करता हूँ, मेरे को लगता है घर में मुतालबा भी खत्म हो जाएगा। पता है इनको मुतालबा करेंगे घर में टाइम दो, हाँ चलो टाइम दे दो, खोलो चलो बैठो फैज़ान सुन्नत, चलो निकालो मदीना, तो घर वाले बोलेंगे इसको टाइम मांगते तो ये तो यूं शुरू हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है, दर्स में भी बैठना है, फिक्र मदीना भी करनी है। और अब तो मदनी चैनल है, बैठकर मदनी चैनल देखें, खूब मुर्शिद पाक की बरकतें लूटें, रमज़ान की बरकतें लूटें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, अमन से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखते रहें। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ताक़ीर बड़ों की मेरे गम छोटों पे करो, हक मुझ पे है जो भी वो अदा ठीक से कर लो, हक मुझ पे है जो भी वो अदा ठीक से कर लो।